نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر الإنسان لفي عملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. معزز سامعین حاضرین جلسہ اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان اعظام و علماء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی خوشی کی بات ہے الحمدللہ کہ سرزمین میں ہونا اور آمد ہونا پر یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے. الحمدللہ جنہوں نے بھی اس جلسہ کو سجایا جنہوں نے بھی محنت کی اللہ تعالیٰ ہر ایک کی محنت کو قبول فرمائے. اور مجھے خوشی ہو رہی ہے مجمع میں جتنے بھی حاضرین سامنے بیٹھے ہوئے ہیں مجھے امید ہے سب جاگ گئے ہوں گے. الحمدللہ آج کا جو موضوع ہے اصلاح معاشرہ یہ ایک اہم موضوع ہے اور ہمارے سماج ہمارے معاشرے کی اصلاح کی بہت ہی سخت ضرورت ہے. انشاءاللہ بہت ہی مختصر وقت میں علماء کرام کی جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے یہ ہمارے لیے نہایت ضرورت کی چیز ہے اور فکر کی چیز ہے. آج ہمارا معاشرہ ہمارے نوجوان ہمارے پردہ نشین خواتین جو بیٹھی ہوئی ہے یہ سب بگڑتے جا رہے ہیں. ہمارے معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے. اس کے ذمہ دار کون ہوگی اس کی اصلاح کیسے ہوگی یہ ہمارے اور آپ کی پورے سماج کی پورے معاشرے کی ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے. اگر گھر میں ایک نوجوان ہے ہمارے پاس اولاد ہے ان کو صحیح تربیت کیسے ملے ان کی کیسے اصلاح ہو ان کی سوچ و فکر دینی و تربیت نبی والا سوچ صحابہ والا سوچ حضرت ابو بکر والا سوچ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا سوچ ان کے اندر ان کا جذبہ اور ان کی سوچ اور ان کی دینی تربیت کیسے ہو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. یہ امام صاحب جو اتنا بڑا کام کیا ہے الحمدللہ اور جتنے بھی نوجوانوں نے کیا ہے یہ ہماری ذمہ داری سمجھ کر ہمارے معاشرے بگڑتے جا رہے ہیں ہمارے نوجوان بگڑتے جا رہے ہیں ہمارے مسجدوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے بے نمازیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے نمازیوں کی تعداد دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں کم ہوتے جا رہے ہیں. آخر وجہ کیا ہے یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. خدا کی قسم ہم سب مسلمان ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم سے امتی ہے. اللہ نے ہمیں خوش نصیب بنایا اللہ نے خوش قسمتی بنایا ہمیں ایک بڑی دولت سے نوازا وہ دولت ایمان کی دولت ہے. آج وہ ایمان بھی ہمارا کمزور ہوتا جا رہا ہے. کیسے کمزور ہوتا جا رہا ہے. ہم آپ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے اللہ کو تسلیم کر دیا محمد رسول اللہ کو تسلیم کر دیا. خدا کی قسم عند من احبكم الی احسنکم اخلاقا وہ محمد سے محبت کرنے والا نہیں ہوگا جس کے اخلاق برے
ہو، جس کے کردار برے ہو، جس کی سیرت برے ہو، جس سے لوگ ناخوش ہو، جس سے لوگ ناراض ہو، جس سے لوگ نفرت، جس کو لوگ کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک قابل مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس طرح باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، بیٹا اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، بیٹی اپنے ماں سے محبت کرتی ہے، اس سے بھی کئی زیادہ ہم محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اٹھائیے میرے دوستو، آج ہمارے معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ آج کیوں برائیاں؟ ہمارے نوجوان برائیوں میں ملوث ہے، ہمارا نوجوان جھوٹ بول رہا ہے، اور یہ مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، وہ بھی نبی کی امتی کہہ رہے ہیں، لیکن جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ نوجوان زنا کر رہا ہے، یہ نوجوان چوری کر رہا ہے، یہ نوجوان شراب کر رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے میں محمد کا امتی ہوں۔ خدا کی قسم، حشر کے میدان میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل صراط میں کھڑے ہوں گے، حشر کے میدان میں جب ہمارا حساب و کتاب ہوگا، خدا کی قسم یہ نوجوان اس شراب سے کر نبی کو منہ دکھائے گا، یہ نوجوان بے نمازی بن کر نبی کے سامنے کرے گا، یہ نوجوان امت محمدی ہو کر اور یہ تمام بازی فریب مکاری کرے گا، یہ نوجوان جھوٹ بولے گا۔ بتاؤ ہمیں جنت کیسے ملے گی؟ جنت اتنا آسان نہیں ہے، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں جنت میں چلے جائیں گے۔ خدا کی قسم ہر مومن جنت میں جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لیکن